أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب انشاءاللہ آج ہمارا 21واں پارہ شروع ہوگا۔ سورہ عنکبوت جو ہے وہ ہماری ابھی کنٹینیو ہے۔ 44 آیت پہ ہم نے 20واں پارہ مکمل کیا تھا، آج ہم 45 یعنی 45ویں آیت سے شروع کریں گے۔ اچھا، ہاتھ میں آپ لوگوں کی سے میری ریکویسٹ ہوتی ہے پینسل ضرور رکھا کریں، کیونکہ اب ہم سورہ عنکبوت کے آخری کے 3 رکوع ہی آج پڑھیں گے جس پہ سورت مکمل ہوگی۔ اچھا، اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ ہدایات ہیں، کچھ نصیحتیں ہیں جو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہیں، تو وہ آپ لوگ 1 2 3 کر کے نشان لگاتے رہیے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا اہم نقطہ، سبق شروع کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ سورہ عنکبوت جب ہم نے تعارف پچھلی کلاس میں پڑھا تھا تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک تو مشرکین مکہ کے مظالم کا ذکر آیا، ٹھیک ہے نا، امیہ بن خلف کا، ابو جہل کا، سب کا، اور ساتھ ہی ساتھ اہل ایمان کی دل جوئی بھی کی گئی ہے، ان کو بھی سہارا دیا گیا ہے، وہ والی آیات بھی ہم نے پڑھی۔ تو بیسکلی جب ہم پورے قرآن کی 114 صورتیں پڑھتے ہیں، اس میں جو خاص کر کے مدنی قرآن ہے، مدنی حصہ ہے، اس میں یا ایھا الذین آمنو کر کے ہی خطاب کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے وہ جو ریاست بنی جس میں اسلامک لاز پورے رائج ہوئے وہ تو مدینہ کی ریاست ہے۔ مکہ کی 86 صورتوں میں تو عقیدے پر ہی بات ہوتی ہے، عقیدہ بالتوحید، رسالت اور آخرہ۔ لیکن یہاں پر سورہ عنکبوت میں آیت 56 میں خاص کر جب ابھی آئے گی تو اس میں جیسا کہ مکی دور کا انداز ہے کہ براہ راست مخاطب نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے مخاطب کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اہل ایمان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے بات کی جاتی ہے، اور کفار مکہ کا تو کل بہت ہی آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے ان کو، جیسے ہوتا نہیں ہے کسی سے ڈائریکٹ بات کرنے کا دل نہ کرے، تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کہہ کے کفار مکہ سے بات کی گئی ہے۔ تو یہاں پر اب جو ہماری آج کی آیات ہیں اس میں کچھ نصیحت ہیں، کچھ ہدایات ہیں جن کو ہم تشریح بھی کریں گے، ترجمہ بھی کریں گے اور آپ لوگ نشان بھی لگائیں گے۔ 56 میں آ کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا عبادی الذین آمنو، تو یہ وہ مقام ہے جہاں مسلمانوں سے بھی براہ راست مخاطب کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ذہن میں رکھ کر اب ہم پہلی ہدایت کی طرف آتے ہیں اور آیت نمبر 45 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے، ماں جو کچھ، اوہیا وحی کی گئی، الیکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، من الکتابی کتاب سے۔ تو پہلا نقطہ تو ہمیں یہی مل گیا نا، پہلا یعنی 100 ہدایات کی جو سب سے بڑی جو ایک ہدایت ہے وہ تو یہ ہمیں پتہ چلی کہ ہم تلاوت کریں قرآن کی، یعنی اپنا کنیکشن جو سب سے زیادہ مضبوط کرنا ہے وہ ہمیں قرآن سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم امی ہیں، سوری ہم اجمی ہیں، یہ عربی میں ہے تو ہمیں عربی نہیں آتی تو ہم اس کو ترجمہ تفسیر سے سمجھیں گے، ہم گرامر سمجھیں گے، ہم تجوید سمجھیں گے تاکہ ہمارا اس سے کنیکشن مضبوط ہو، ٹھیک ہے۔ ہم نے ثواب کی حد تک بہت دفعہ پڑھا، وہ بھی حدیث ہمیں مل گئی کہ بھی ثواب بھی بہت ہے، ایک ایک لفظ پڑھنے کا 10 نیکیوں کا ہے، لیکن اب ہمیں اپ گریڈ کرنا ہے نا اپنے آپ کو۔ تو یہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے جو کچھ وحی کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب سے، ٹھیک ہے۔ وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے، یعنی یہ ایک ہی ہدایت کے اندر آپ دونوں لے آئیں کیونکہ دونوں کا تعلق ذکر سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم نے تلاوت قرآن کرنی ہے اور نماز پڑھنی ہے تو دونوں اللہ کے ذکر ہی کے ذریعے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تلاوت کی اور قائم کیجئے نماز کو، ان الصلاۃ، ان بلا شبہ، صلاۃ نماز، تنہا روکتی ہے، ان الفحشاء بے حیائی سے، والمنکر
اور برے کاموں سے، ولا ذکر للہ اور البتہ اللہ کو یاد کرنا، ٹھیک ہے نا، دونوں اس کے اندر آ گئے، تلاوت کر کے بھی ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور نماز جو ہے وہ تو ویسے ہی گہرا تعلق ہے روحانی طور پہ، ٹھیک ہے نا، فزیکل ہماری اپیرنس پریکٹس ہوتی ہے، اور روحانی طور پہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ ولا ذکر اللہ اور البتہ اللہ کو یاد کرنا اکبر بہت بڑی چیز ہے، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، ما جو کچھ تصنعون تم کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، تم قرآن کا ذکر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تو یہ نماز جو ہے یہ اس لیے بہت اہم ہے، میں نے جو پھر اس میں سے نقطہ نکالا ہے ہم آپ کی اور میری دونوں کی یاد دہانی کے لیے، ایک تو مقصد نماز پڑھنے کا یہ کہ دیکھیں انسان برائی سے رکتا ہے، ٹھیک ہے نا، بے حیائی کرتا ہے تو انسان کے دل میں خدا کا خوف آتا ہے، اور ہر رکعت میں چاہے وہ نوافل ہیں چاہے وہ فرائض ہیں، ہم سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز ہی مکمل نہیں ہے، اور سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہم وہ پرومس یاد کرتے ہیں، ہم عہد کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہتے ہیں نا، ہر نماز، ہر نفل، ہر تہجد کی نماز، ہر اشراق کی، ہر چاشت کی نماز میں پڑھی جا رہی ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے، تو جب ہم اتنی دفعہ بول رہے ہیں تو ضروری ہے نا کہ ہم اس کو ترجمے سے سمجھیں، تجوید سے سمجھیں، تو یہ ہمارا پہلا نقطہ ہے جس کے اندر ذکر آتا ہے، جس کے اندر یہ کتاب کی بات آئی، جس میں کتاب کے لحاظ سے آپ لوگوں کو سے میں کہوں گی کہ ہاں تقرب اللہ کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران 103، سورہ آل عمران 103 میں اہل ایمان کو قرآن سے چمٹ جانے کا حکم دیا ہے، یعنی آپ کی اور میری کامیابی جو سب سے بڑی ہے وہ یہی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو، سب مل کر اور تفرقے میں نہ پڑو، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کی رسی کیا ہے، جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، نقطہ آ گیا۔ پھر ہم نے نماز کا ڈسکشن کیا، اچھا پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا، اب ہم نے کہا نا کہ تلاوت اسی کا ہی حصہ ہے، آپ لوگ یاد کریں یہ سورہ ہجر، سورہ ہجر آیت 9 کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی قرآن کو ذکر ہی کہا گیا، الذکر کہا گیا ہے کہ یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، تو یہ بات ہمارے ذہن میں آئی، پہلا نقطہ ذہن میں آیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تلاوت اور نماز، جو کہ اللہ کے ذکر کے اندر یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اسی کا ذریعہ ہے۔ آیت نمبر 46 پر آ جائے، ولا اور نہ تجادلو تم نہ جھگڑو اہل الکتابی اہل کتاب سے، ٹھیک ہے نا، فوراً ذہن میں آ گیا کون، یہود و نصارہ، اہل تورات والے اور انجیل والے، نہ تم جھگڑو اہل کتاب سے الا مگر باللتی اس طریقے سے کہ ہی احسنو وہ بہتر طریقہ ہو، آپ یاد کریں سورہ نحل 125 ذہن میں رکھا کریں، دیکھیں مجادلے ہوتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، پر ہر جگہ قرآن ہمیں قرآن ہمیں یہی ترغیب دیتا ہے کہ اس کو بھی احسن طریقے سے کرو، جھگڑا بھی کرو تو کیسے، احسن طریقے سے، یہاں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ گو کہ یہ اہل کتاب ہیں، یہ یہود و نصارہ ہیں، تو ان کے بارے میں بھی یہ تاکید کی گئی ہے کہ فی الجملہ وہ آسمانی کتابوں پہ یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آج آپ یہودیوں سے پوچھیں وہ تورات کے ماننے والے، عیسائیوں کی مور دین 2 بلین اس وقت ہے پاپولیشن، لیکن وہ تو انجیل کو ماننے والے ہیں، تو اس کے مقابلے میں یہاں یہ بات ہے جو بت پرست ہیں ان سے زیادہ قریب پھر یہ لوگ ہیں، اہل کتاب کا ذکر کیوں آیا کہ بت پرستی کے معاملے میں پھر مسلمانوں کے زیادہ قریب جو ہوئے وہ اہل کتاب ہوئے، لیکن اگر یہ لوگ زیادتی کرتے ہیں، یہ لوگ فوراً کے فوراً ہمیں جواب دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے یہاں پر اس بات کی اجازت دے دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے ان سے جھگڑا کرو، ان کو بھی پھر سختی سے جواب دینا پڑے گا، یہاں پر یہ ایکسیپشن کیس پھر آیا کہ ٹھیک ہے اگر یہ اپنی ضد پہ ہیں، جان بوجھ کے اس ہر درمی میں لگے ہوئے ہیں، تو ٹھیک ہے اگر گفتگو کرو تو اس میں سخت جملے ان کا تبادلہ ممکن ہے، کرو پھر، نہ جھگڑو اہل کتاب سے مگر احسن طریقے سے جو وہ بہتر ہے، اللہ سوائے الذین وہ لوگ جنہوں نے ظلم و ظلم کیا، منہم ان سے، ظلم کرنے والے کون ہیں، جو جان بوجھ کے کر رہے ہیں، زبردستی اعراض کر رہے ہیں، ہم پڑھتے ہیں نا، میں نے آپ لوگوں کو اسی لیے کہا کہ ان کی کتابوں میں آئیے گواہیاں موجود ہیں کہ آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا کہ آخری نبی نے مدینہ کیا تھا، کھجوروں کی چھاؤں میں آئیں گے، تو وہ obvious تھا یہ مدینہ کا علاقہ اور عرب کا علاقہ، تو یہ آج اپنی ضد اور ہٹ درمی میں بڑے ہوئے ہیں،
وقولو اور تم کہو آمنا ہم ایمان لائے بالذی اس کتاب پر جو انزلہ نازل کی گئی الینا ہماری طرف وہ انزلہ اور جو نازل کی گئی الیکم تمہاری طرف. دیکھیں بات ہی ختم. اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پہ نازل کیا اور اس پر جو آپ پہ نازل کیا. ٹھیک ہے نا. اس کتابوں کے ماننے پہ آج ہمارے آج ہم جو ڈفرنس ہے ہم لوگوں کا وہ یہی ہے. یہودی کیوں یہودی کہلایا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ تورات کا سوری وہ انجیل کا اور قرآن کا انکار کر رہا ہے. اچھا عیسائی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں، تورات کو مان رہے ہیں، لیکن انجیل کو مان رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو رسول مان رہے ہیں، تو وہ عیسائی کہلائے جا رہے ہیں. ہم مسلمان اسی وجہ سے مسلمان کہلائے جاتے ہیں کہ ہمارا ایمان تورات پہ بھی ہے، انجیل پہ بھی ہے، زبور پہ بھی ہے، قرآن پہ بھی ہے. تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ہم ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، جو نازل کیا گیا تمہاری طرف. وَإِلَٰهُنَا اور ہمارا معبود، وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا معبود، واحدن ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے اور ایک ہی یہ ذریعہ ہے جہاں سے قرآن نازل ہو رہا ہے، جہاں سے تورات نازل ہو رہی ہے اور جہاں سے انجیل نازل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. وَنَحْنُ اور ہم لہو مسلمون اور ہم اس کے فرما بردار ہیں. ٹھیک ہے نا. فرما برداری وہی کہ اس فری ول کے باوجود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے رہا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے فرمان کے جو حکم جو اطاعت ہمیں کرنے کا حکم ہے اس کے ہم پابند ہیں. آیت نمبر 47 پہ آ جائیں. وَكَذَلِكَ اور جیسے پہلے بھی کتابیں اتری اسی طرح، وَكَذَلِكَ اسی طرح، انزلنا ہم نے نازل کی، الیکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کتابہ یہ کتاب بھی، یعنی یہ قرآن بھی اسی شاخ کا حصہ ہے جہاں پہلے تورات، زبور اور انجیل نازل ہوئی ہے. فالذین چنانچہ وہ لوگ آتیناہم ہم نے دی انہیں کتابہ کتاب، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بھی اس پر، ومن اور بعض، ہاؤلائی ان مکہ والوں میں سے، اہل مکہ میں سے، من وہ جو ہیں، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بھی اس پر، وما اور نہیں، یجحدو انکار کرتے بھی آیاتنا ہماری آیتوں کا، الا مگر کافرون کافر لوگ ہی. اس کو با محاورہ کر لیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے، تو جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتابیں دی تھیں وہ بھی اس وقت میں ایمان لائے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اب کیا بات ہوگی، یعنی یہ جو یہود و نصارہ میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو اللہ کا کلام مانیں گے، وہ بھی ایمان لائیں گے. اب یاد کریں، ابھی ہم نے سورہ قصص پڑھی ہے نا، لکھ لیا کریں، کیونکہ جہاں جہاں اہل کتاب کا آپ لوگوں نے ڈیٹیل سے سورہ قصص آیت نمبر 52، 53، 54 ہم نے پڑھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دوہرے اجر کے مستحق ہوں گے. کیونکہ دیکھیں یہ آسان نہیں ہے. تھوڑا سا ویژولائز کریں، اپنا گھر، اپنا دین، اپنے رشتے دار، ان سے ہوتی ہے ایک محبت، دلی محبت ہوتی ہے. اب اللہ کی رضا کی خاطر وہ سب چھوڑ دینا، بات تو صحیح ہے نا، ذہن میں آتا ہے ہمارے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ پھر دوہرے اجر کے مستحق ہیں. سورہ قصص میں ہم نے پڑھ آئے ہیں. تو جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ بھی اس پر ایمان لائیں گے. ٹھیک ہے نا. اور ان مشرکین مکہ سے بھی بہت لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے، سوائے ان کے جو کفر پر اڑے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو کہ ان کی ابو جہل، ابو لہب کی ہٹ درمی تھی کہ کیوں، کیا تھا ابو جہل کا کہ بنو ہاشم خاندان میں نبوت کیوں آ گئی. تو اس میں دیکھیں سارے کور ہو گئے. آپ کو کفار مکہ کا بھی ذہن میں کلیئر ہو گیا، اہل کتاب کا بھی کلیئر ہو گیا، اور ان کا بھی جو اہل کتاب میں سے ایمان لائے تھے. ٹھیک ہے. چلیں آیت 48 پہ آ جائیں. وما اور نہیں، کنتا تھے آپ، تتلو پڑھتے تھے، من قبل ہی اس قرآن سے پہلے، من کتابن کوئی کتاب، ولا تخطہ اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے اسے، بیمینکا یعنی آپ کے بیمینکا آپ کے دائیں ہاتھ سے. یعنی آپ تو اس قرآن سے پہلے نہ آپ پڑھتے تھے، نہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے. اذن اگر ایسا ہوتا تب، لرتابا البتہ پھر یہ لوگ شک میں پڑ جاتے، مبتلون یہ جتنے آج باطل پرست ہیں پھر یہ ضرور شک میں پڑ جاتے. تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے. اگر ہم یہ 48 آیت بھی دیکھ لیں نا
تو اس آیت میں جو حکمت بیان کی جا رہی ہے وہ وہی کوالٹی ہے جو اکثر میں آپ لوگوں سے ڈسکس نہیں کرتی کہ یہ آگے آئیں گی، یہ والی آیات سورہ قیامہ میں بھی آئیں گی کہ قوم بھی امی تھی اور نبی بھی امی تھا. امی نبی کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، لیکن ان کو اپنے امی ہونے پہ فخر تھا. ان کو کیوں فخر تھا؟ یہ کہتے تھے کہ جو بھولتا ہے لکھتا تو وہ ہے نا، بھی لکھے گا وہ جو بھولے گا. یہ لوگ ایک دفعہ سنتے تھے اور انہیں یاد ہو جاتا تھا. اور ہم ابھی دیکھیں جب ہم وہ ریوائز کرتے ہیں، اپنا مکے کی سیرت پڑھتے ہیں، تو ہم تو حیران ہوتے ہیں کہ نہ وہاں کاغذ تھا، کاغذ ایجاد ہو گیا تھا لیکن مکہ میں نہیں آیا تھا ابھی نا، تو کاغذ تو نہیں تھا. تو وہ جو صحابہ تھے وہ اپنا دیکھیں مائنڈ میں اپنا اس کو ریکال کرتے تھے، وہ اپنے ذہنوں میں سیٹ کرتے تھے کہ اچھا اب سورہ بقرہ کی یہ آیت یہاں سیٹ کرنی ہے اور سورہ فتح کی یہاں کرنی ہے، سورہ آل عمران کی یہاں کرنی ہے. جبکہ ہم بقرہ دیکھیں تو 10 سال میں نازل ہوتی ہے. بقرہ کا آخری رکوع تو معراج کا تحفہ ہے، اور جبکہ آخری آیات جو ہیں وہ تو سود کی آخر میں نازل ہوئی ہیں. یعنی ان چیزوں کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں تو آپ امی ہونے کی ڈیفینیشن تو دیکھیں کہ وہ لوگ سنتے تھے اور وہ ذہین کتنے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس آیت میں یہ حکمت ہے کہ امی ہونے کے باوجود جب کہ آپ کی زبان مبارک سے اس قرآن مجید کا جاری ہو جانا یہ بذات خود ایک بہت عظیم الشان معجزوں میں سے تھا. قرآن اتنا فصیح و بلیغ کلام تھا اس زمانے میں کہ وہ دیکھیں آپ لوگ یاد کریں، یہ ہم نے سورہ بقرہ 23 سوچیں قرآن شروع ہی ہوتا ہے جب ہم بقرہ کی 23ویں آیت پہ آتے ہیں تو فوراً اہل عرب کو چیلنج دیا جاتا ہے کہ لے آؤ اس جیسی آیات، لے آؤ اس جیسی صورت، لے آؤ. ہم کتنے دفعہ پڑھ رہے ہیں نا، ان جیسی 10 آیات ہی لے آؤ. اور وہ لوگ عاجز آ گئے تھے، وہ نہیں کر سکے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بذات خود یہ بہت بڑا چیلنج تھا جو کہ ہمیں پتا ہے کہ اہل عرب اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے تھے. ٹھیک ہے؟ اور پھر یہی والی بات کہ اگر کہیں آپ نے کوئی تعلیم حاصل کی ہوتی اور اگر ایسا ہوتا تو پھر تو ضرور یہ جو باطل پسند تھے نا یہ ضرور پھر شک میں پڑ جاتے اس وقت. لیکن وہ جانتے تھے کہ آپ امی ہیں، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں. آیت نمبر 49 پہ آ جائیں. بلکہ ہوا وہ قرآن تو آیات آیتیں ہیں بینات واضح فی صدوری سینوں میں، الذین ان لوگوں کے جو اوت العلم جنہیں دیا گیا ہے، جو دیے گئے علم، وما یجحدو اور نہیں انکار کرتے، بھی آیاتنا ہماری آیتوں کا، الا ظالمون مگر ظالم ہی. ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 50 دیکھیں. وقالو آیت نمبر 49 آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی نا؟ مگر یہ تو روشن آیتیں ہیں لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے. اب اس کو ذہن میں ریکال کر لیا کریں فوراً. کنہیں دیا گیا تھا؟ یہودیوں کو دیا گیا تھا نا، ان کو علم تھا، عیسائیوں کو علم تھا، ان کے راہب جانتے تھے. ٹھیک ہے؟ ہم سیرت میں کیسے پڑھتے ہیں وہ راہب کا مرہب جو تھا جس نے آسا وسلم کو 12 سال کی عمر میں دیکھ کے پہچان لیا تھا. تو سابقہ الہامی کتابوں والوں وہ ان قرآن کی آیات کو خوب پہچانتے تھے. آیت نمبر 50 پہ آ جائیں. وقالو اور انہوں نے کہا لولا کیوں نہیں انزلہ اتارے جاتے علیہ اس رسول پر آیت معجزے من ربہ ان کے رب کی طرف سے. اب یہ دیکھیں انداز بیان صاف ایک دم سمجھ آ گیا کہ اہل مکہ سے مخاطب ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور سورہ انعام اس کا پیک ہے کہ ہمیں معجزات کیوں نہیں دکھائے جائے، کیوں نہیں دکھائے گئے، اور جس کا جواب میں آپ لوگوں کو ہمیشہ دیتی ہوں. وہ جو معجزات دکھانے کا ٹائم تھا نسل انسانی کا، وہ نسل انسانی کا چائلڈہڈ پیریڈ تھا. اس وقت کی نسل انسانی جھوٹ نہیں بولتی تھی، رشوت نہیں تھا، سود نہیں تھا، انہیں تو گناہ ہی نہیں پتا تھے، انہیں دکھانے پڑ رہے تھے ان کو، اس لیے کہ اس وقت نسل انسانی اپنی چائلڈہڈ پیریڈ میں تھی. تو وہ آسمانی بجلی آتی تھی اور وہ بچڑے کا معجزہ دکھایا گیا، حضرت صالح کی اونٹنی دکھائی گئی. لیکن رائٹ ناؤ آپ اور میں سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن ہے جو ہمیں 7000 سال 5000 سال حضرت آدم کی ساری باتیں ہمیں پچھلی بھی بتا رہا ہے اور ہمیں آنے والی پیشن گوئیاں بھی بتا رہا ہے قرآن میں. یعنی تمام جسے کہتے ہیں نا یہ پیک آف نالج، کلائمیکس آف نالج، کلائمیکس آف نالج از قرآن. ٹھیک ہے نا؟ کتنا آپ دیکھیں ہم نے پہاڑوں کا پڑھا، زمین کا پڑھا، آسمان کا پڑھا، ہم نے کتنی یعنی ایک قرآن میں کتنا نالج ہے. تو آج نسل انسانی میچورٹی کی طرف ہے. ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن ویژلائز ہو جاتا ہے، ہمیں گلیکسیز، پلانٹس، چیزیں، زمین، سورج، آسمان فوراً ذہن میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ والا ہے جواب اس کا کہ اب آج نسل انسانی بھی اپنے میچورٹی کی طرف جا رہی ہے. پر یہ جو ہے اس وقت کفار مکہ کا اعتراض ہے جس کا پیک سورہ نام ہے. قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے انما الآیات معجزے تو صرف عند اللہ اللہ کے پاس ہیں، وانما اور میں تو صرف انا میں نذیر مبین میں تو ڈرانے والا ہوں ظاہر یعنی کھلا واضح. آیت 51 کیا وا اور لم نہیں یکفیہم نہیں کافی ہے انہیں
अन्ना कि बेशक हमने अंजलना नाजिल की अलैका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताबा ये किताब युतला जबकि वो पढ़ी जाती है अलैहिम इन पर इन्ना बिलाशुबा फी ज़ालिका इसमें ला रहमतन अलबत्ता रहमत है व जिक्र और नसीहत है लिकौमिन इन लोगों के लिए युमिनून जो ईमान लाते हैं। मुझे आप लोगों से भी उम्मीद है 21वें पारे तक आते आते हम ये जो आयतें पढ़ते हैं ना बार बार कि इसमें नसीहत है अक्ल वालों के लिए, इसमें नसीहत है जिनको अल्लाह ने आंखें दी हैं, इन इसमें नसीहत है वो लोग जो जानने वाले हैं, यानी इसमें नसीहत है उनकी जो ईमान लाते हैं। ठीक है, आयत नंबर 51 के बाद आ जाए आयत नंबर 52। कुल कह दीजिए कफा काफी है बिल्लाही अल्लाह बैनी मेरे दरमियान व बैनकुम तुम्हारे दरमियान शहीदन गवाह। ठीक है ना, अल्लाह ताला की गवाही है कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह काफी है, गवाह है। क्या गवाही है? गवाही यही है कि वो खूब जानता है कि उसने मुझे रसूल बनाकर भेजा है और वो ये भी जानता है कि कुरान जैसा बसीरत अफरोज मौजज़ा मुझे अता फरमाया गया है। यालमु वो जानता है माफिस समावाती वल अर्द जो कुछ आसमानों में है जो कुछ जमीन में है वल्लजीना और वो लोग जो आमनु ईमान लाए बिल बातिली बातिल झूठ पर व कफरू उन्होंने इनकार किया कुफर किया बिल्लाही अल्लाह के साथ उलाइका हुमुल खासिरून तो वही लोग असल में खसारा उठाने वाले। ठीक है ना, कि वो लोग जो बातिल पर ईमान रखते हैं, ठीक है, जिन्होंने अपनी वो रविश नहीं छोड़ी, जो अल्लाह के साथ कुफर करते हैं तो फिर उन्होंने खुसारा उठाया ना, उन्होंने दुनिया को अहमियत दी ना। बेसिकली क्या मसला था अबू लहब का, इनका, वलीद बिन मुगीरा का? अपनी दौलत, अपने वो बागात, अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ना चाहते थे तो उन्होंने खसारा उठाया। आयत नंबर 53 वयस्ताजिलूनका बिल अजाब वो लोग जल्दी में मांगते हैं आपसे, अजाब की जल्दी करते हैं। वाह और लव अगर ला ना अजल मुसम्मा अगर ना होता अजाब का मुकर्रर वक्त। ये देखिए हम पहले कितनी दफा एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जब जब इंसानियत से जब जब हमसे गलती होती है तो हमें मोहलत दी जाती है। ये अजाब की जल्दी कर रहे थे, दर हकीकत तो उनको मोहलत दी जा रही थी कि ये पलट आते, ये तौबा कर लेते, इनको मौका दिया गया था। तो अगर ना होता अजाब का वक्त मुकर्रर तो देखें अजाब या आपके और मेरा जो वक्त मुकर्रर है या मौत है वो तो देखें एक मुअय्यन वक्त है, वो उसके मुताबिक ही आना है। अगर ना होता अजाब का वक्त मुकर्रर लजाअहुम तो अलबत्ता आ जाता है इनके पास अजाबु अजाब वला यातियन्नहुम और अलबत्ता वो जरूर आएगा इन पर बख्ततन फिर वो अचानक ही आएगा। वहुम जबकि वो ला यशउरून वो नहीं शऊर रखते होंगे। यस्ताजिलूनका बिल अजाब देखें फिर कितना लतीफ नुक्ता है, दोबारा फिर वही वाली आयत 54 में रिपीट की गई कि वो जल्दी मांगते हैं आपसे बिल अजाब अजाब व इन्ना और हालांकि बिलाशुबा जहन्नमा जो जहन्नम है लमुही सॉरी लमुहीतुम अलबत्ता वो तो घेरने वाली है बिल काफिरीन वो तो काफिरों को घेर चुकी है या घेरने वाली है। तो 54 का हमें क्या समझ आई आसान सी उसमें कि देखिए ना ना आपने और मैंने जन्नत देखी है ना हमने जहन्नुम देखी है, ये तमाम वो आने वाले हालात हैं जो हमें पहले से बताए जा रहे हैं कि देखो तैयारी कर लो, देखो तैयारी कर लो इन चीजों की। तो इसी तरह इसमें हालांकि जहन्नुम इन काफिरों का घेराव कर चुकी है, यानी बेशक के जहन्नुम में गैर मरई चीज है, नजर नहीं आ रही है, लेकिन हकीकत क्या है इनके इन करतूतों के सबब वो इन्हें चारों तरफ से घेर चुकी है। ठीक है ना, आयत नंबर 55 देखें। यौमा उस दिन यक्शाहुमुल अजाबु ढांप लेगा इनको अजाब मिन फौकिहिम इनके ऊपर से व मिन तहती अर्जुलिहिम और इनके पांव के नीचे से वयकूलु वो अल्लाह फरमाएगा ज़ूकू अब तुम चखो इसका मजा। वमा देखें ये कितना एक तंज है, मजा तो नहीं होता, वो तो चखने का मजा तो नहीं है ना वो जो जहन्नुम है। तो क्या कहा जाएगा और क्यों कहा जाएगा इनको जरूर जहन में रखा करें कि जब हम ये पढ़ें क्यों, क्योंकि अल्लाह ताला ने 1,24,000 अंबिया और रसूल भेजे, 4 आसमानी किताबें भेजी और अब राइट नाउ जो सिचुएशन है क्योंकि नबूवत मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन ये हदीस है जिसका मफहूम है कि अल्लाह के हक की दावत देने वाले ता क़यामत कायम रहेंगे, यानी तमाम हालात हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं पर एफर्ट हमने करनी है। ठीक है ना, आप एक बात जहन में रखें, जब आप लोग घर से निकलते हैं ना किसी काम की नीयत से निकलते हैं ना, चाहे कोई भी काम है, ये आपको पता है ये जितने हमारे इर्द गिर्द के फिजिकल लॉज है ना ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं। ये जो हम कहते हैं ना आज मेरा काम जल्दी हो गया ऐसे हो गया, क्योंकि हम घर से निकले हमने हरकत की, अब वो सारे अवामिल एक्टिवेट हो जाते हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। इसी तरह जब हम नेकी की नीयत से निकलते हैं
تو اللہ تعالیٰ وہ بھی آسانی کر دیتے ہیں. تو ہمارے ارد گرد کی جو برائی کرنے والے لوگ ہیں اور وہ لوگ جس پیک پہ پہنچ رہے ہیں، تو کیونکہ انہوں نے برائی کو چنا ہوا ہے تو ان کے لیے اللہ نے وہ رستے آسان کر دیے. تو اس چیز کا دھیان میں رکھا کریں. ذوقو، تم چکھو، ماں اس چیز کو، کن تم جو تم تھے، تعملون جو تم عمل کر آئے ہو. اب تم نے جو عمل کیا ہے اب تم اس کا چکھو مزہ. ٹھیک ہے نا. تو یہی ایک پوائنٹ، ایک ہلکی سی ہے تھوڑی سی فری ول ہمارے پاس، ورنہ تو سب اللہ کے پلان کے مطابق ہے. لیکن اس فری ول کا ہی آپ نے، میں نے اور جنات نے حساب دینا ہے. ٹھیک ہے نا. آئی ہوپ آپ کو یہ نقطہ کلیئر ہو گیا ہوگا. ان کو ساتھ ساتھ اپنے پہ بھی دیکھا کریں کہ ہم کہاں کہاں ہمارے لیے کیا سبق نکل رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آج ہم نیکی کی نیت کریں گے نا. آپ نیت کریں، دیکھیں ابھی بڑا میں نے جو اندازہ لگایا یہ بہت آسان ہے. ہم جس ٹائم پیریڈ میں یہ دنیا کا میں جو معاملات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد تو ایمان والوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا. مسلسل یہ خوشخبری ہمیں ملتی ہے. تو آپ نے نیک خالص نیتی سے اللہ کی خاطر ارادہ کریں. آگے کے حالات سب دیکھیں ہموار ہوتے چلے جائیں گے. لیکن اگر دل میں برائیاں رکھیں گے، بکس رکھیں گے، دنیا کمائیں گے، تو ڈپریشن، ٹینشن، فضول ان چیزوں میں اپنے آپ کو ہم برباد کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو بہتر ہے ہم خود بھی اپنی آنکھیں کھولیں اور دوسروں کو بھی ہدایت دیں، دوسروں کو بھی گائیڈ کریں. ورنہ دیکھیں یہ دن بہت سخت آئے گا. اس دن اعمال نامے رک جائیں گے، کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ پھر وہ دن ہے. دیکھیں بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے. آیت نمبر 56 اور ہدایت نمبر 3 پہ آ گئے. ٹھیک ہے نا. پہلا ہم نے جو پڑھا تھا یہ ہم نے نماز کا پڑھا تھا. قرآن تلاوت نماز ہمارا فرسٹ پوائنٹ تھا. سیکنڈ تھا کہ تم اہل کتاب سے نہ جھگڑو. اور اب ہم تیسرے پہ آ گئے ہیں. 56ویں آیت ہے اور تیسری نصیحت اور ہدایت ہے. یا عبادی الذی، اور یہ وہی میں نے آپ کو کہا کہ جس میں براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں سے بات کی ہے، اہل ایمان سے. یا عبادی الذین، اے میرے بندو جو آمنو ایمان لائے ہو. ٹھیک ہے نا. اب وہی ذہن میں رکھے کفار مکہ مسلمانوں پہ تشدد، تو اس میں کتنا پیارا انداز ہے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، انا بلا شبہ ارضی، میری زمین، واسعۃ بہت وسیع ہے، فإیایا لہذا میری ہی، فاعبدون تم میری عبادت کرو. یہاں پہ بہت سارے نقطے ہیں. وہاں وہ جگہیں، یعنی آج وہ جگہ جہاں اسلامک پریکٹس جو ہیں وہ نہیں ہم سے ہو رہی ہیں یا ان میں مشکلات آ رہی ہیں، تو ہجرت کی جائے. اور کیونکہ سورہ عنکبوت ہم پڑھ رہے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 5ویں نبوت کا سال ہے، تو اس میں حکم آیا تھا ہجرت حبشہ کا. تو اس میں ہجرت حبشہ کا حکم آ گیا تھا، لیکن یہ ہجرت فرض نہیں تھی. رائٹ. یہ فرض نہیں تھی. تو یہ آ گئی ہماری تیسری ہدایت. آگے آ جائیں. کل نفس، یہ ہے ہدایت اور نصیحت نمبر 4. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس جو ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، اور چکھنے والا ہے ہر ذی نفس موت کا ذائقہ. ثم پھر الینا ہماری ہی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. اچھا آیت نمبر 56 میں اب کیونکہ ہم نے تو ہجرت کا پڑھا ہے، اب ہجرت کرتے ہوئے دیکھیں کیا کیا خوف ذہن میں آئے ہوں گے، کیا کیا ممکنات آتی ہیں. دیکھیں کیا آتی ہے. سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ دیکھو میرا روزگار لگا ہوا ہے، دیکھو میرا گھر ہے، یہ گھر چھوڑنا ہے، یہ رشتہ دار چھوڑنے ہیں، یہ روزگار چھوڑنا ہے. تو یہ سارے اللہ کی خوشی کی خاطر چھوڑنے ہیں. ٹھیک ہے نا. آتا تو ہے نا ایک انسانی نیچر اور بشری تقاضے کے مطابق یہ چیزیں ذہن میں تو آتی ہیں نا. لیکن کیا کہا جا رہا ہے کہ میری زمین بہت وسیع ہے، لہٰذا تم میری عبادت کرو. اور ایسے معاملات ہیں تو روزگار کی اور ان چیزوں کی فکر نہ کرو، بلکہ تم یہ کرو، کیونکہ رزق کی اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیں، پھر یہ آیا کہ انسان سوچتا ہے کہ بھئی انسان رشتہ داروں سے جدا ہو جائے گا، ایسے معاملات ہو جائیں گے، ہوتے ہی ہے نا یہ والی فیلنگ. تو اس میں جب اہل ایمان کے ذہن میں ہوگا کہ مجھ میں سے ہر ایک کو یہ جدائی برداشت کرنی ہے، اپنے پیاروں سے سب نے جدا ہونا ہے، سب ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو یہ ہمارے لیے نصیحت ہے. ٹھیک ہے نا. نصیحت نمبر 4 کیا ہوئی کہ ہر ذی نفس کو، ٹھیک ہے علیحدہ ہو رہے ہیں، پچھلی آیت میں ہجرت کے معاملات چل رہے ہیں، پھر اگلی میں یہ بتایا گیا کہ بھی ہر ذی نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ علیحدگیاں ہونی ہے، اور فائنلی کیا ہونا ہے، ثم الینا ترجعون، تم سب نے پھر میری طرف، ہماری طرف ہی لوٹ جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. لوٹ کے آؤ گے. اچھا اب آ جائیں ہدایت نمبر 5 اور آیت نمبر 58 کی طرف. والذین، اور وہ لوگ جو
आमनु ईमान लाए, वअमिलुस्सालिहाति उन्होंने नेक अमाल किए, लनुबव्विअन्नहुम हम जरूर उनको जगह देंगे, मिनल जन्नति जन्नत के, गुरफन ऐसे बाला खानों में, तजरी बहती होंगी, मिन तहतिहा इनके नीचे, अनहारू नहरें, खालिदीना फीहा उसमें वो हमेशा रहेंगे। अब आप कनेक्शन खुद जोड़ें तो 56, 57, 58 आयत हमें समझ आती है। अल्लाह ताला ने कहा जहां तुम मेरे पास आओगे तुम्हें जुदाइयां और घर और सब छोड़ना है, तो उम्मीद रखो अल्लाह ताला से, अच्छा गुमान रखो, अच्छी उम्मीद रखो, मेहनत करो। एक ऐसी भी फिर आगे वक्त आएगा जहाँ रिश्तेदार सब सब लोग कहाँ हैं, मिल के रहेंगे। कैसे रहेंगे? खालिदूना फीहा, वहां वो हमेशा हमेशा रहेंगे फिर, ठीक है ना, जहाँ बाला खाने होंगे, बहती हुई नदियां होंगी, उसके नीचे नहरें होंगी, खालिदीना फीहा, जबकि वहां वो हमेशा रहेंगे इनमें। नैमा अजरु अच्छा अजर है, आमिलीन हर नेक अमल करने वाले का। तो यहाँ ईमान की बात आई, ईमान सौले की बात आई, और हमारे ना सिर्फ ये आई बल्कि ये भी कहा गया कि इसके इतने बड़े बड़े अनामात हैं, और इतनी बड़ी ये जो जन्नत तैयार कर रखी है, और उसमें ऐसे ऐसे बाला खाने हैं, उसमें बेशुमार नेमतें हैं। तो ठीक है, जो आज इंसान सबर, तवक्कुल, मेहनत, बर्दाश्त जितना है इसको कर ले, क्योंकि कल को इसका नाम और इसकी बेशुमार नेमतें जो हैं वो तैयार कर रखी हैं अहले ईमान के लिए, ठीक है ना। जहां आप लोग लिखें सूरह फुरकान 75, जरूर लिखें, क्योंकि वो बड़ी खूबसूरत आयत है सूरह फुरकान 75, जिसका तर्जुमा है, ये वो लोग हैं जिनको इनके सबर की जजा में बाला खाने मिलेंगे, इनका इस्तकबाल किया जाएगा और इनकी दुआओं और सलाम के साथ, ठीक है ना। आगे आ जाए, आयत नंबर 59। आयत नंबर 59 में फिर एक नसीहत आ गई हमारे लिए। वो क्या है? अल्लज़ीना वो लोग जिन्होंने सबरू सबर किया, व अला रब्बिहिम अपने ही रब पर, ये तवक्कलून और वो तवक्कल करते हैं, वो जिन्होंने सबर किया और सबर के साथ साथ अल्लाह पे भरोसा करना है, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये हदायत नंबर हमारे पास और नसीहत नंबर 6 आ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब यही वही वाली बात, अब आप राह हक की ही लें, आप राह हक की लें या दुनिया में किसी नेक काम की लें। देखिए, बुराई करना आसान और झूठ बोलना ये आसान होते हैं, पर नेकी की राह पे चलना एक है, यानी उसमें आपको तकलीफें आती हैं और उसमें बर्दाश्त भी चाहिए होती है, और उसमें जो आने वाली मुश्किलात हैं उन पे बर्दाश्त करके पुरअज़म रहना जरूरी है। वो उम्मीद अल्लाह ताला से अच्छी रखनी जरूरी है, यानी सबर और तवक्कुल अल्लाह जो है वो कामयाबी की जमानत है, या हम कहेंगे वो कामयाबी का जरिया है, ठीक है ना, कि पहले सबर करो और फिर तवक्कल अल्लाह की जात पे रखो। अच्छा, हम यहाँ क्या गलती करते हैं, आप लोगों को क्या लगता है 59 आयत में? हम पता है क्या करते हैं, हम कहते हैं क्योंकि मैं ज़हीन हूँ तो वो जहानत पे आ गया, क्योंकि मैं अमीर हूँ अब पैसे पे आ गया, अब मैं क्योंकि मेरे पास पैसा है तो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत ज़हीन हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये मेरा बच्चा ऐसा है, क्योंकि हमारी फैमिली ऐसी है। ये आप देख रहे हैं, ये हम ना असबाब वसाइल में फंसे हुए हैं। तो अपने आप की ना ये खुद प्रैक्टिस करें कि ये असबाब वसाइल, मुसब्बिबुल असबाब कौन था, ये दिए किसने, अगर ज़हीन औलादे दी किसने, ठीक है ना, घर, शोहर, यानी दुनिया की सारी नेमतें, ये हमारे वसाइल है, हम ना इनमें थोड़ा सा फंस गए हैं। तो इन आयत में अपने लिए सबक निकालें कि सबर और तवक्कल अल्लाह, कि ये जो मुझे वसाइल दिए हैं ये किसने दिए हैं। हमने सूरह कहफ पढ़ी है, वो कितनी प्यारी है ना, कि माशाल्लाह कहें, माशाल्लाह खूबसूरत चीज को फौरन कहें, वो जात जिसने इसको खूबसूरत बनाया, वो जात जिसने इसको नवाजा, ठीक है ना, तो तारीफ उस जात की जिसने इसको दिया। तो ये हमारे लिए बड़ी प्रैक्टिस है इन चीजों की, क्योंकि आज दुनिया वाकई बहुत हसीन और बहुत ही खूबसूरत बन के आई हुई है, लेकिन उसमें हम ये ना भूलें कि ये आजमाइश है, ये इम्तिहान गाह है, और ये जितना हुस्न, जितनी आज जो नेमतों के दरवाजे खुले हुए हैं ना इस वक्त, वो सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है। तो ये देखिए, हमारा हर अमल ऑटोमेटिक नेकी बनता चला जाएगा, ठीक है ना। आयत नंबर 60 पे आ जाए और हदायत नंबर 7 पे आ जाए। आयत नंबर 60, वकअय्यिन और कितने ही, मिन दाब्बतिन जमीन पर चलने वाले जानवर हैं, ला तहमिलु वो तो नहीं उठाए फिरते, रिस्कहा अपना रिस्क, अल्लाह अल्लाह ही, यरजुकुहा अल्लाह ही उनको रिस्क देता है, व इय्याकुम आप ही से व इय्याकुम और तुम्हें भी, सॉरी, ला तहमिलु नहीं वो उठाए फिरते, रिस्क कहा अपना रिस्क, अल्लाह अल्लाह ही, यरजुकुहा रिस्क देता है इनको, व इय्याकुम और तुम्हें भी रिस्क देता है, वह हुवा समीउल अलीम और वही खूब सुनने वाला खूब जानने वाला। तो ये एक बहुत बड़ी हम लोगों के पास नसीहत और हदायत है कि रिस्क का जिम्मा अल्लाह ताला के है, और तुम अल्लाह पे ऐसे ही भरोसा करो जैसे कितने ही जानदार हैं जो अपना रिस्क नहीं उठाए,
پھرتے. اچھا اس میں جو حدیث ہے سنن ترمذی کی ہے, حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے کہ صبح وہ خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں, شام کے وقت پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. تو یہ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے 60 میں کہ اللہ پر توکل, اللہ پر ایمان, اور جیسا کہ پیچھے سے ہجرت کا آ رہا ہے اس میں رزق کے خوف آ جاتے ہیں اور یہ سب ہے, تو اللہ پر جس کا شخص کا ایمان اور توکل پختہ ہوگا اتنا اس کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا, اللہ پر بھروسہ کم ہوگا تو ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا, آیت نمبر 61 پہ آ جائے. جی آیت نمبر 61 میں جو رخ ہے وہ دوبارہ پھر مشرکین مکہ کی طرف آ گیا. جو ہدایات پڑھتے پڑھتے اب ہم لوگ 61 میں پھر مشرکین مکہ سے خطاب ہے. وَلَئِن, اور البتہ اگر, سألتہم, آپ پوچھیں ان سے, من, کس نے, خلقہ, پیدا کیا, سماواتی, آسمانوں کو, والارض, اور زمین کو, وسخرا, کس نے مسخر کر رکھا ہے, شمس, سورج کو, والقمر, چاند کو, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, وہ البتہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ اہل مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے, وہ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ زمین, سورج, کائنات اللہ نے, وہ کہیں گے کہ اللہ نے کیا, بس وہ کہتے تھے کہ ان دیویوں کا, ان 360 بتوں کا کچھ حصہ ہے, ان کے ذریعے سے مانگو تو جلدی مل جاتا ہے. آپ لوگوں کو میں نے پچھلی کلاس میں یہ ایکسپلین کیا تھا. فَأَنَّا, پھر کہاں, یوفکون, یہ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے نا, پھر یہ کہاں پھرے جاتے ہیں, یعنی اس کے باوجود کائنات کی اتنی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ کے بھی نہیں سمجھتے کہ یہ اس ذات نے بنائی ہے, پھر یہ کہاں پھرے جاتے ہیں. اللہ, اللہ, یبسط, کشادہ کرتا ہے, رزق کا رزق, لمن یشاء, جس کے لیے وہ چاہتا ہے, من عبادہ, اپنے بندوں میں سے, ویقدر, اور وہی تنگ کرتا ہے, لہو, اس کے لیے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم, بلا شبہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. دیکھیں اس ایک آیت پہ ہمارا ایمان ہونا تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. ہم جو دوسروں کی چیزیں دیکھ دیکھ کے حسد اور جلن میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا, اللہ چاہے بہت دے, آپ بہت شکر ادا کریں, جب چاہے وہ لے لے تب بھی بہت الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں, اور ان نعمتوں کو دیکھیں جو ملی ہوئی ہیں. ہم سے اللہ تعالیٰ ایک چیز لیتے ہیں تو ہم رونا دھونا ڈال دیتے ہیں. تو یہ بڑی غور کرنے والی آیات ہیں. ٹھیک ہے نا, آیت نمبر 63 پہ آ جائیں. ولا ان, اور البتہ اگر, سألتہم, آپ پوچھیں ان سے, من, کس نے, نزلہ, اتارا ہے, من السماء, آسمان سے, ماء, پانی, فاحیا, پھر اس سے زندہ کیا, آباد کیا, بھی, اس کے ساتھ, اردا, زمین کو, من بعد موتہا, اس کی موت, اس کی ویرانی کے بعد. ٹھیک ہے نا, جب فصل اگتی ہے, پانی آتا ہے, کتنی لہلہاتی فصل ہو جاتی ہے نا. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو البتہ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے کیا ہے. تو قل, کہہ دیجئے, الحمدللہ, تمام تعریف, تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہے. بلکہ اکثرہم, ان میں سے اکثر, لا یعقلون, وہ عقل نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. اچھا اگلی آیت میں جی اب ایک اور نصیحت آ گئی. آیت نمبر 64 میں, وما, اور نہیں ہے, حاذہ الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی, الا, مگر, لہو و لعب, یہ کیا ہے, کھیل تماشا, لہو و لعب. وَإِنَّ الدَّارَ, إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ, اور بلا شبہ دار الآخرہ, لَهِيَ الْحَيَوَانِ, حیوان یعنی البتہ وہی ہے اصل زندگی, جو اصل زندگی ہے وہ آخرت کی ہے. لو کاش, کانو یعلمون, کاش کہ وہ ہوتے, اس کو جاننے والے ہوتے. تو 64 آیت میں یہ وہی والی بات ہے. آج یہ جو ہم لوگوں کی عمروں میں فرق ہے, جو رینکس میں فرق ہے, اسی جگہ پر ایک وزیر اعظم ہے, ایک منسٹر ہے, ایک فیکٹری آنر ہے, ایک باس ہے, ایک بادشاہ ہے, ایک فقیر ہے, ایک کام کرنے والی. اب آپ دیکھیں کتنے کردار ہیں اس وقت, یہ سب ایک کردار ہے. جب قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے سارے برابر ہوں گے. تو یہاں اس بات کو ہی واضح کیا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں, آخرت کا گھر ہی یقیناً اصل زندگی ہے. اچھا یہاں ہم کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ دنیا قریب کو کہتے ہیں نا, اب یہاں کیونکہ فوراً کامیابی مل جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, اچھا یہاں ناکامی بھی مل جاتی ہے, تو ہمیں وقتی طور پہ فوراً فوکس سامنے کا دکھتا ہے کہ بھئی دیکھو ایسے نہیں کیا نا تو ایسا ہو گیا, اب زیادہ محنت کی نا تو ایسا ہو گیا. جبکہ آپ دیکھیں یہ پورے 24 گھنٹے کے تمام اعمال ہمارے
काउंट किए जा रहे हैं। यही अमाल आप देखें अल्लाह की रजा और खुशी के लिए लगा दें तो सारा अमाल नामा देखें चेंज हो जाए। तो ये फोकस असल है। हम असल जिंदगी इसको समझने लग जाते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ लम्हों के लिए, हमें भी ऐसे ही लगता है। लेकिन इस आयत से हमें पढ़ के यही पता चला कि इंसान देखें यही जैसे अपना हिसाब है, जिस्म नजर आ रहा है, रूह नजर नहीं आ रही। जिस्म पे सारे 24 घंटे हम सर्व कर देते हैं, खिलाओ पिलाओ, बाथरूम जाना है, खिलाना है, सुलाना है, अच्छे से अच्छा कंफर्टर हो, इतना आरामदायक गाड़ी हो, एसी हो, देखें जिस्म 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 सारा दिन ना, जबकि रूह नजर नहीं आ रही। लेकिन असल हकीकत रूह है। रूह ही के अंदर वो देखें एपरेटस फिल है कि भाई वो अच्छाई को आपको प्रमोट करती है, बुराई पे पिंचिंग करती है और आपको वार्न करती है अंदर से, ठीक है ना। इसी तरह सामने दुनिया है, आखिरत आगे अगली मंजिल है, ठीक है ना। यही हमें ईमान का हमारे हिस्सा है कि ये दुनिया जो है ये असल नहीं है, बल्कि ये तो दारुल इम्तिहान है। जो असल घर है हमारा वो क्या है, जो असल मंजिल है हमारी आखिरी मंजिल, यानी ये सफर अभी भी चल रहा है। पिछली जिंदगी गुजार आए हैं जिसमें अल्लाह ताला से वादा लिया है, अब उस वादे को हमें पूरा करना है, आगे अपने अमाल का हिसाब देना है। तो जब ये यकीन होगा तो अपने अमाल पे फोकस करेंगे ना। तो इसी तरह ये जहन में रखें कि असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। ये जो है ये उसका एक हिस्सा है, ये हमारी इस तवील सफर का एक हिस्सा है। दरमियानी वक्फा जो है वो दुनिया है, ठीक है। दुनिया क्या है, महदूद है। आखिरत क्या है, तो लामहदूद है। तो लामहदूद की मेहनत करनी है ना, यहीं के किए हुए अमाल फिर देखें वहां काम आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आयत नंबर 65 पे फिर रुख मुशरिकीन मक्का की तरफ है। फ़ाइज़ा फिर जब रकीबू वो मुशरिकीन सवार होते हैं फिल फुल की कश्ती में, दाउल्लाह तो वो पुकारते हैं अल्लाह को, मुखलिसीन लहुद्दीन खालिस करते हुए और खालिस इसके दीन को पुकारते हुए। फलम्मा चुनांचे जब नज्जाहुम वो निजात दे देता है इन्हें, इलल बर्री खुशकी की तरफ, इज़ा तो नागहा हम वो युशरिकुन फिर शिरक करने लगते हैं। ये हमने कितनी दफा पढ़ा है कि जब वही बुत परस्त अहले मक्का जैसे ही समंदर की मौजें उठनी शुरू होती थी तो फौरन अल्लाह ताला को पुकारने लग जाते थे। हत्ता कि वो इकरमा बिन अबू जहल के ईमान लाने के वाकया में ये बात आती है कि जब वो इतनी मौजें तेज हो जाती हैं फिर फौरन अल्लाह को पुकारते हैं, फिर नहीं इन्हें अपने पुत याद आते। तो ये इकरमा बिन अबू जहल का आप लोग कभी पढ़ें तो उनका यही है। तो उन्होंने कहा कि जब हम इस वक्त भी अल्लाह ताला को ही पुकार रहे हैं और आप सल्लम भी यही कह रहे हैं, तो ये नियत करके वो कहते कि मैं जाके ईमान ले आऊंगा। और सोचे अबू जहल के बेटे, ये अल्लाह ताला की शान है कि अल्लाह ताला जिसको हिदायत दे। ठीक है, आयत नंबर 66 लियकफुरू ताकि वो कुफर करें, बेमा इस नेमत के साथ जो आते नाहुम हमने दी इनको, वलियत सॉरी वलियतमत्तऊ ताकि वो फायदा उठाएं, फसौफ यालमून फिर अनकरीब वो इसे जान लेंगे। ठीक है ना, कि ताकि नाशुक्री करें इन नेमतों की जो हमने इन्हें अता कर रखी है और ताकि मजे उड़ा लें, अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा। यानी अभी तो ये अल्लाह ताला की फरमानियां नाफरमानियां कर रहे हैं ना और मजे कर रहे हैं, तो अनकरीब ही जब इनकी आंखें बंद होंगी तो असल हकीकत इनके सामने आ जाएगी। आयत नंबर 67 देखें। क्या वाह और लम नहीं, और क्या नहीं जरो, क्या उन्होंने नहीं देखा, अन्ना के बेशक हमने जालना बनाया है हरमन हरम को, आमिनन अमन वाला, वयु वयु तख तखत्तफू जबकि उचक लिए जाते हैं, अन्नासु लोग, मिन हौलिही इस अहले हरम के आसपास के लोगों को। मैं भी बताती हूँ इसका। क्या फा पस बिल बातिली फिर बातिल, युमिनूना वो ईमान लाते हैं, फिर भी बातिल पर ईमान लाते हैं, व बि नेमतिल्लाहि यकफुरून और अल्लाह की नेमतों के साथ वो कुफर करते हैं। अच्छा 67 का पहले तो आप लोग लिखें, सूरह कसस 57 में हम डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। इसका मुख्तसर मतलब ये है कि इनको ये था कि अगर हम आपसे सल्लम की बात मान लेते हैं तो पूरा जो अरब है वो तो हमारे मुखालिफ हो जाएगा। ठीक है ना, एक तो इसका ये नुक्ता है। दूसरा इनका ये नुक्ता है कि पूरे अरब के जो 360 बुत कबाइल के बुत थे वो इनके पास थे। तो ये जो कुरैश का काफिला था ये वो काफिला था, जब ये अरब से गुजरते थे तो इनको कोई छेड़ता नहीं था। तो अल्लाह ताला इनको कह रहे हैं, क्या ये लोग नहीं देखते कि हमने हरम को अमन की जगह बना दिया। तो यही बात इनको बताई जा रही है कि जो जो इनके इस तरह के खौफ हैं, तो क्या ये देख नहीं रहे कि इस जंगो जदल के उस दौर में आप लोग पढ़ें जैसे लूट मार का दौर था, कत्लो गारत
جنگوں کا، اس میں یہ دیکھتے نہیں ہے کہ ان کے قافلوں کو کوئی نہیں لوٹ رہا، ان کے ساتھ نہیں ایسا معاملہ ہو رہا، تو یہ چیزیں کیوں نہیں یہ لوگ دیکھ رہے؟ تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آیت نمبر 68 پہ آ جائیں. ومن، اور کون، اظلم، زیادہ ظالم ہے، ممن، اس شخص سے جس نے افطرا باندھا اللہ، اللہ پر، کذبن، جھوٹ، او یا کذبا، اس نے جھٹلایا، بالحق کی، حق کو، لما، جب، جاءہو، وہ حق آ گیا ان کے پاس، آ کیا، لیسا، نہیں ہے، فی جہنم، جہنم میں، مسول للکافرین، ٹھکانہ کافروں کے لیے. تو 58 آیت، یہ ہم نے پہلے بھی، میں آپ لوگوں کو ضرور نشان لگواتی ہوں کہ یہ ایسی آیت ہے جس میں 2 بڑے گناہ کی بات کی جاتی ہے کہ اس شخص سے بڑا کون ظالم ہے جو اللہ پر پہلے تو جھوٹ گڑتا ہے، پھر اس کے بعد اس نے حق کو جھٹلاتا ہے، وہ حق جو اس کے پاس آ گیا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ کیا کرتے ہیں کہ یہ خود سے کلام گھڑا ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ تو اس چیلنج کا جواب بھی نہیں دے سکے. ٹھیک ہے نا، تو یہ بات یہاں 2 بڑے گناہ کا ذکر آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خود گڑا ہوا ہے اور اللہ کی طرف سے منسوخ کر رہا ہے، یعنی یہ والی بات. اس کے بعد نہ صرف یہ بلکہ اس حق کو جھٹلاتے ہیں، تو ان سے بڑا ظالم پھر کون ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، نہ صرف یہ کہ جھٹلاتے ہیں بلکہ تکذیب کرتے ہیں. اچھا، تیسرا نہیں، سوری، جی، آیت نمبر 69. آیت نمبر 69 کیوں بہت اہم ہے؟ اس میں خاص جو ہے پھر بڑی تاکیدی انداز ہے جس میں کہ اہل ایمان کی دل جوئی کی جا رہی ہے. والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے جاہدو، جہاد کیا، جہاد مینس کوشش. ٹھیک ہے نا، ہر نیکی کے عمل میں، ہر چیز میں جو کوشش کی جا رہی ہے، فینا، ہماری راہ میں، لنہدینہم، البتہ ہم ضرور ہدایت دیں گے انہیں، سبلنا، اپنے رستوں کی، وان اللہ، اور بلا شبہ اللہ، لمع المحسنین، البتہ ساتھ ہے نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اس میں ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، ساتھ میں یہ خوشخبری ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر خود کو خود چلنا، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کو بھی اس پر چلانے کی کوشش کرتے رہنا. جب تک انسان اس رستے میں کوشش کرتا رہے گا اور مایوس ہو کر نہیں بیٹھ جائے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے پھر اس کے ساتھ کہ وہ اس کی مدد فرمائے گا اور وہ ضرور اس کو آخری منزل تک پہنچا کے رہے گا. لہٰذا اس رستے میں آنے والی جتنی مشکلات ہیں ان پہ ہار نہیں ماننی، بلکہ عزم و ہمت کے ساتھ یہ کوشش جاری رکھنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی مکمل طور پہ توفیق عطا فرمائے، آمین. اب ہم یہ بس یہ جو ہدایات اور نصیحت ہے نا، یہ میں نے ان کو تھوڑا سا آپ کی آسانی کے لیے، پتہ ہے یہ ٹاپک آپ لوگوں کے پاس آتا ہے کہ جب آپ لوگ کبھی بیٹھے تو آپ لوگ بھی آپس میں ڈسکس کر سکتے ہیں کہ دیکھیں آج ہم نے یہ پڑھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات ہے نا جو ہمارے لیے ہے. دیکھیں بار بار آتا ہے، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں. جو آج کے لاسٹ کے 3 رکوع ہیں یہ وہی ہے. ٹھیک ہے نا، پہلے ہم نے 45 آیت میں پڑھا کہ تلاوت قرآن کے ساتھ اپنا تعلق ہم مضبوط کریں اور نماز کے ساتھ کریں، ان دونوں کا تعلق ذکر سے ہے. پھر ہم نے 46 آیت میں پڑھا کہ اہل کتاب سے مت جھگڑو، لیکن جہاں سختی کا معاملہ ہو تو ان کو جواب دو. بہرحال یہ لوگ بت پرستوں سے، باطل پرستوں سے، یہ لوگ فی الجملہ الہامی کتاب کے ماننے والے لوگ ہیں. پھر اس کے بعد 56 آیت، ٹھیک ہے نا، ہجرت ایسی جہاں اسلامک پریکٹس نہیں ہو رہی اور یہ اس طرح سے کوئی مسئلے ہو رہے ہیں تو ہجرت کی اجازت دی گئی ہے، اور اس وقت ہجرت حبشہ کی اجازت دی گئی تھی. تو بیسیکلی یہ بھی ایک گائیڈنس ہے ہجرت کرنا. ٹھیک ہے نا، پھر آیت نمبر 57 پہ پھر ہمارا ایمان کا حصہ ہو گیا کہ بھئی ہم میں سے، یہ بہت قیمتی نصیحت ہے ہمارے لیے، گو کہ ہم جانتے بھی ہیں کہ ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پر ہم پھر دنیا کے معاملات میں گم ہو جاتے ہیں، پر ہم اس کو ہر وقت یاد رکھیں گے نا تو ہمارا ایمان تازہ رہے گا. آیت نمبر 58 کہ ایمان لائے اور پھر نیک اعمال کریں تو ان کے لیے بہت جنت کی نعمتیں جو ہیں، بے شمار نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. تو ہمیں امید رکھنی ہے اس چیز میں، یہ ہماری امید کا حصہ ہے کہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، جو ہماری اصل آخری منزل ہے، کیونکہ ہم جنت سے نکالے گئے نا انسان، تو وہی اس کی آخری منزل ہے. اسی لیے وہ نعمتیں دکھا دی گئی تھیں آدم علیہ السلام کو. اچھا، 59 آیت پہ آ جائیں. وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اللہ پہ توکل کیا، اس پہ ضرور پریکٹس کریں. ہم اسباب پہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ پہ بھروسہ کریں، ہر کام کریں اور اللہ پہ بھروسہ کریں.
60 میں پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے رزق کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا، ٹھیک ہے نا، نہ صرف ہمارا بلکہ تمام جاندار کا۔ اچھا 64 کیا ہے؟ یہ دنیا تو کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، اصل گھر آخرت کا گھر ہے، یعنی یہ ہم اس وقت جتنی تیاری کر رہے ہیں، اور میں آپ لوگوں کو دیکھیں بار بار اسی لیے کہتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے فکس کر لیا عبادت کو، آپ مسکرا رہے ہیں، آپ رستے سے پتھر اٹھا رہے ہیں، آپ کا اڑوس پڑوس سے اچھے معاملات ہیں، یہ سب آپ عبادت کر رہے ہیں، یہ سب آپ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بجا لا رہے ہیں، تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ آخرت میں یہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کام آنی ہے، یعنی اس کو بھی لائٹلی لینا ہم نے۔ اور جو آخری 20 ابھی 69 آیت میں نے پڑھی، جس میں کہ بہت ہی بڑی تاکیدی انداز ہے کہ وہ لوگ جو ہماری راہ میں جہاد کریں گے انہیں مطمئن رہنا چاہیے کہ ہم انہیں اپنے راستے کی بصیرت عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔